السلام علیکم. کتابوں پر تبصرے کے سلسلے میں آج میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے یادوں کے دریچے، اور یہ کتاب جناب عظمت انصاری صاحب نے لکھی ہے. عظمت انصاری صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. یہ ایک اچھے استاد بھی ہیں، ایک مایہ صحافی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فطرت اور مہمجوئی ان کا اپنا خاصہ ہے. براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں بڑا نام تھا. انصاری صاحب ماہرہ کے ان کے آباء و اجداد رہنے والے تھے، اور ان کے پاس وہاں کافی خاندانی زمینیں تھیں، اور دادا ان کے بہت بڑے جاگیردار تھے. ان کے پاس جو اس علاقے کی اتنی بڑی گاڑی ہوا کرتی تھی کہ کبھی ڈی سی آتا تھا تو ان سے گاڑی منگوائی جاتی تھی. لیکن ان کے والد سوشل نظریات کے حامی تھے، چنانچہ انہوں نے بجائے جاگیرداری کے اوپر انحصار کرنے کے جا کر عبداللہ نگر کے اندر ایک کارخانے ملازمت کر لی، جو کہ شوگر مل تھی وہاں کی، اور وہاں پہ وہ فیکٹری مینیجر ہو گئے. لیکن وہ صرف فیکٹری مینیجر نہیں تھے. انصاری صاحب کی کتاب میں اس عہد کی داستان ملتی ہے جہاں انہوں نے صبح شام پورا زور لگایا علاقے کے کسانوں کی دیکھ بھال کے لیے. ٹریکٹر، نئے قسم کے گنے کے بیج، نئی قسم کی ٹیکنالوجی، یہ ساری ان کے والد وہاں پہ لوگوں کو مہیا کرتے تھے. عظمت انصاری صاحب اپنی کتاب میں عبداللہ پور کا ذکر کرنے کے بعد وہ دوبارہ ذکر کرتے ہیں کچھ اور علاقوں کا بھی، مثلاً نگریہ کا، ماہرہ کا، دیو شریف کا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو عہد سٹارٹ ہوا ہے تقسیم ہند کے موقع پہ، تو اس کی بھی وہ کئی واقعات لے کر آتے. پاکستان کی آزادی کے بعد یہ خاندان پاکستان جب موو ہوا تو کچھ عرصہ یہ جلو میں رہے، اور اس کے بعد پھر میسن روڈ میں رہے. انصاری صاحب نے جو پاکستان کی تاریخ اپنے عہد کی جو بتائی ہے، سب سے جو دلچسپ قصہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ آل پاکستان میوزک کانفرنس کا. اگرچہ انصاری صاحب کے کہنے کے مطابق یہ کانفرنس 1958 ہوئی، لیکن میری تحقیق کہتی ہے کہ یہ 1958 میں نہیں بلکہ 1960 میں ہوئی، اور یہ کانفرنس کا قیام بھی بیسیکلی ستمبر 1959 میں ہوا تھا. یہ تحقیق کی کیوں ضرورت پیش آئی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اس کانفرنس کے اندر ایران کے پاکستان کے ہر کونے سے موسیقار موجود تھے، بلکہ اس وقت کی پاکستان کی تمام سیلیبریٹیز موجود تھی. خود اس وقت کے صدر جناب ایوب خان صاحب بھی موجود تھے. اور انصاری صاحب لکھتے ہیں کہ اس کانفرنس کے دوران میں کمشنر کی بیگم نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان کے چہرے کے اوپر. ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا. اس کی تفصیل آپ خود اس کتاب میں پڑھ لیجیے گا. اور بتاتے یہ ہیں کہ اس کے فوری بعد تمام جتنے بیوروکریسی کے لوگ تھے وہ تقریب کو چھوڑ کے دوڑ لگائے، انہوں نے اخبارات اور ایجنسیوں کی طرف کہ اس خبر کو رکوایا جا سکے. لیکن جب وہ پہنچے تو وہاں پہ سرخی تیار تھی، اور اس میں لکھا تھا کہ شراب کے نشے میں چور کمشنر کی خوبصورت بیگم نے چیف جسٹس آف پاکستان کے منہ پر تھپڑ مار دیا. اچھا، مجھے یہ تحقیق کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ خوش نصیب چیف جسٹس کون تھے جن کو بھری محفل میں تمام سیلیبریٹی سامنے منہ پر زناٹے دار تھپڑ لگا. میرا اندیشہ صحیح تھا. یہ تقریب جب ہوئی ہے اس وقت جو صاحب ہمارے چیف جسٹس پاکستان تھے وہ نظریہ ضرورت فیم جناب جسٹس منیر صاحب تھے، جنہوں نے ماشاء اللہ کی حمایت میں اس پوری قوم کے منہ کے اوپر ایک زبردست تماچا مارا تھا. اور قسمت کی خوبی دیکھیے کہ خود ان کے منہ پر فزیکلی ایک عورت نے تھپڑ مارا، ایسے کہ جب دنیا بھر کی سیلیبریٹیز موجود تھی. تو مکافات عمل ہوتا ہے، اور مکافات عمل اپنا رنگ ایک الگ دکھاتا ہے. اس کتاب میں تمام واقعات کو کور کرنا ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے تو ممکن نہیں ہے، اور پھر اگر سب میں نے آپ کو بتا دیا تو پھر کتاب کو پڑھنے میں کیا لطف آئے گا. میں ان کی شخصیت کا ایک رخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ان کی طبیعت کے اندر مہم جوئی اور خطرہ پسند، اور علاقے کی تاریخ سے ان کی محبت، اور علاقے کی جغرافی سے ان کو محبت. یہ عظمت انصاری صاحب جنہوں نے پہلی بار یہ انکشاف کیا کہ سندھ کے اندر گورکھ کے مقام پر ایک ایسی پہاڑیاں پائی جاتی ہیں جہاں پہ سال میں کبھی کبھار برف بھی پڑ جاتی. یہ بات سندھ کی بیوروکریسی کو نہیں معلوم تھی. اچھا، انصاری صاحب جو ہیں وہ ڈیسک پر بیٹھ کر اور گوگل سے اپنے خبریں نہیں بناتے تھے، بلکہ وہ خبر کی تلاش میں آخری انتہا تک چلے جاتے تھے. گورکھ ہل کو دریافت کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ حکومت سے اجازت لی، اور 2 دن 2 رات اونٹ پر سفر کر کے وہاں پہنچے تھے. اور راستے میں انہوں نے عجیب و غریب مناظر دیکھے.
6 فٹ لمبی ایک مچھلی دیکھی اس پہاڑی مقام کے اندر، اور ایک پتھروں کے ڈھیر کے اندر ایک تازہ لاش بھی اندر آئی کہ کسی لڑکی کی لاش تھی وہ، جس کو تھوڑا عرصہ پہلے ہی قتل کیا گیا تھا کاروکاری الزام میں۔ تو یہ سب مناظر دیکھتے ہوئے 2 دن 2 رات کے بعد وہ گورکھ ہل پہنچے ہیں، اور پھر انہوں نے وہاں کے سارے واقعات، وہاں کی ساری چیزیں بتائی ہیں، وہاں کی محبتیں۔ اچھا، یہ دور وہ تھا جب اس علاقے میں باقاعدہ قبائلی جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور ان کو کچھ عرصے کے لیے روکا گیا تھا کہ وہاں پہ قبائلی جنگ چل رہی ہے، اب نہیں جا سکتے۔ اور جب تھوڑی جنگ بندی ہوئی تو باقاعدہ کمشنر نے ان کے لیے نہ صرف یہ کہ اونٹوں کا انتظام کیا، بلکہ ساتھ میں سپاہی بھی ساتھ کیے تھے تاکہ گورکھ ہل پہنچ سکیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ دریافت کر کے آئے تو اس وقت سندھ کے بیوروکریٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ ادھر سے آتے رہے ہو، لیکن سائیں اوپر زمین کتنی ہے، بنگلے بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں؟ ایک ان کی بڑی انٹرسٹنگ دریافت یہ بھی تھی کہ کراچی میں کسی دور میں گلستان جوہر کے مقام سے سمندر کے ذریعے بحری تجارت ہوا کرتی تھی۔ ایک کوئی کھاڑی تھی جو سمندر سے گلستان جوہر تک آتی تھی۔ اچھا، یہ بات انہوں نے ہوا میں نہیں کہی، بلکہ محکمہ آثار قدیمہ کو اپنی جیب سے کچھ پیسے دیے، وہاں پہ کچھ کھدائی ہوئی، اور ایک مٹکا ایسا دریافت ہوا جو آج بھی کراچی کی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور اس مٹکے سے ثابت یہ ہوا کہ دراصل گلستان جوہر کے پاس 4000 سال پہلے وہ قوم آباد تھی جو بحری جہاز کے ذریعے تجارت لے کر ادھر سے ادھر جاتی تھی۔ تو ایک یہ بڑا انکشاف تھا۔ دوسرا بڑا انکشاف انہوں نے اس کتاب میں یہ کیا کہ ایک دور وہ تھا کہ جب کہ کیرتھر کے اندر اور ملیر کے اندر چیتے ان کے الفاظ میں دندنا سے پھرتے تھے، اور پھر انہوں نے پورا احوال بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے کراچی کے مشہور آئی سرجن ڈاکٹر رضوی نے اس کیرتھر کے آخری چیتے کا شکار کیا تھا۔ انصاری صاحب نے ایک کہانی کو یہیں پہ نہیں روکا، بلکہ اس کے پیچھے گئے اور سندھ ویجیٹیروں کا سے نکالا کہ آخر ہوا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دور میں یہاں پہ چیتوں کے لیے خوراک کافی موجود تھی، جنگلی قسم کے جانور، بھینسیں اور گائے وغیرہ پائی جاتی تھی، جس پہ چیتے جس کو خوراک کے طور پہ استعمال کرتے زندہ تھے۔ اور جب یہاں پہ سویلائزیشن آئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیتوں کی نسل بھی معدوم ہو گئی۔ انصاری صاحب نے 1950s میں جب نہ سڑکیں تھیں نہ گاڑیاں تھیں، ایسی ایسی جگہوں کو جا کے تلاش کیا کہ اب سوچے تو عقل حیران رہتی ہے۔ انہوں نے ناران اور کاغان کی وادی کو 50 کی دہائی میں دریافت کیا، اور جب پوزیشن یہ تھی کہ بالا کوٹ کے بعد سے کسی قسم کے کوئی راستے نہیں تھے، چنانچہ یہ صرف پیدل ان علاقوں میں گھومتے رہے، اور کہیں کوئی لفٹ مل گئی تھوڑی سی آتی تو اسے لفٹ لے لی، اور کئی دن کئی رات کے بعد پیدل سفر کر کے انہوں نے پوری وہ آبادی کو دریافت کیا اور علاقے کے حسن کو دریافت کیا۔ یہی نہیں بلکہ انصاری صاحب نے تو باقاعدہ چترال کو بھی اسی طریقے سے ڈھونڈا تھا، کیلاش کی پہاڑیوں پہ گئے اور وہ دور دیکھا، انہوں نے وہاں کی روایتیں دیکھی اور ان سب کو کلام بند کیا۔ عصمت انصاری صاحب کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ جب وہ آرمی کی کوریج کرنے کے لیے ان کو آرمی میں ملازمت دی گئی تاکہ بطور صحافی اس چیزوں کو دیکھ سکیں۔ یہ وقت وہ تھا جب پاکستان اپنے نازک دوراہے پر تھا اور مشرقی پاکستان کے اندر حالات بہت خراب تھے۔ انصاری صاحب کو آپشن دیا گیا تو انصاری صاحب نے اپنے طور پر مشرقی پاکستان کو منتخب کیا، جب کوئی وہاں جانے سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا، مگر ان کی جو فطرت تھی وہ خطروں سے گھبرانے والی نہیں تھی۔ وہاں انہوں نے بڑے کام کیے، غیر ملکی صحافیوں کو لے جا کر وہ جگہ دکھائیں جہاں پہ ہندوستان کے جہازوں نے بمباری کر کے یو این او کی جہاز تباہ کیے، یو این او کے اوپر انسٹرکشن کیے اور اس سے ایک نیا فیلر لانے کی کوشش کی۔ پھر بدقسمتی سے ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ انصاری صاحب نے سقوط ڈھاکہ کا منظر اپنے آنکھ سے دیکھا اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ باقی فوجیوں کی طرح آپ بھی ہتھیار پھینک دیجیے۔ انصاری صاحب نے اس حکم کی تعمیل میں جب اپنی بیلٹ اتار کے پھینکی ہے تو ساتھ میں کہا تھا کہ I am not surrendering, I am following an administrative order۔ انصاری صاحب نے ایم اے عالم کی زندگی کے بارے میں کچھ عجیب تکلیفیں انکشافات کیے جو ان کے بڑے بھائی کے دوست تھے، اور بتاتے ہیں کہ اس ہیرو نے بعض اصولی بنیاد کے اوپر پاکستانی اس میں اپنی تنخواہ لینے سے انکار کر دیا تھا
اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے پینشن لینے سے بھی انکار کر دیا. انصاری صاحب لکھتے ہیں کہ ایم ایم عالم پہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جو ان کو کسی نے ڈان میں ایک باقاعدہ خط لکھ کے بھیجا کہ جب میری ملاقات ہوئی تو وہ 3 دن فاقے سے تھے، اور جب میں نے ان کو کھانا کھلایا تو جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ واقعی 3 دن کے فاقے سے تھے. تو چلیں اس قصے کو میں ہی روکتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ طویل میں اس پہ تبصرہ کر نہیں سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے. اس کے ساتھ ہی اس کتاب پر میرا تبصرہ ختم ہوا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.